اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آج کی کلاس آ قرآن سمجھیں سبق نمبر 8 اس کے حصہ اول میں خوش آمدید۔ اور انشاءاللہ آج ہم اس کلاس میں مزید بڑی زبردست چیزیں سیکھنے جا رہے ہیں، اور نماز چونکہ ہم نے شروع کی ہوئی ہے، نماز کی مختلف تسبیحات ہم سیکھ رہے تھے، تو تشہد اس کلاس میں ہم سیکھیں گے، اور اس کا ترجمہ کرتے ہوئے ہم بہت سے سینکڑوں قرآن کے الفاظ کا ترجمہ سیکھیں گے، اور گرامر میں آج مزے کے اشارے، آج نئے نئے اشارے ہیں، ذرا ڈیفرنٹ اشارے ہیں۔ پہلے وہ 6 آپ نے بہت اچھے سے کیے ہوئے ہیں، آج آپ کو کچھ نئے اشارے کروائیں گے، ھذا ھاؤلائی ذالکا اولائکا تلکا اولائکا، تو یہ اشارے ہوں گے، مؤنث کے بھی ہوں گے، اس لیے مائی سسٹر شوڈ بی ہیپی کہ ان کے بھی زیادہ ہم لیفٹ ہینڈ سے بھی زیادہ اشارے کریں گے۔ تو یہ سب اشارے کریں گے، آج کا نقطہ تعلیم انشاءاللہ دیکھیں گے، اور اس طرح سے ہم 13 نئے الفاظ جو قرآن میں 1454 بار آئے ہیں، تو 1 گھنٹے کے لیے آپ کا بیٹھنا اور قرآن میں آنے والے 1454 بار آنے والے الفاظ جو ہیں ان کو انشاءاللہ ہم سیکھ پائیں گے۔ تو اس موقع پر یہ یاد رکھیں کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، قرآن کا ایک حرف سیکھنے پر، ایک لفظ سیکھنے پر بھی بہت زیادہ اجر ہے، لہذا جب آپ بہت سے الفاظ سیکھ رہے ہیں تو الحمدللہ اللہ سے بڑی امید ہے کہ اللہ رب العزت اس کے بدلے میں ہمیں اچھا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو اب آگے بڑھتے ہیں جی۔ آج ہم انشاءاللہ اس سبق کو پڑھتے ہوئے 27,000 کی بار کو عبور کر جائیں گے، یہ ایک بڑی زبردست بات ہے۔ ابھی ایسے لگتا ہے جیسے کل ہی ہم نے یہ شروع کیا تھا، اور انشاءاللہ کس تیزی سے ہم بڑھتے ہوئے آگے جا رہے ہیں، اور قرآن سے ہمارا تعلق جو ہے، ایک چیز میں ہمیشہ چاہتا ہوں کہ ہم سب کو یاد رہے کہ ہمارا بنیادی مقصد اس کورس کو کرنے کا یا بیٹھنے کا، پڑھنے کا، وہ یہ ہے کہ ہمارا اس کتاب کے ساتھ تعلق جو ہے نا وہ مضبوط ہو، بہتر ہو، اور اس کے ذریعے سے اپنے خالق سے، اللہ رب العزت کے ساتھ ہم اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ اس کو سمجھیے، مزے سے دلچسپ چیزیں یہ جو ابھی آپ سیکھتے ہیں، اس کو کھولیے، اس میں سے ڈھونڈیے، اور گھر میں ایک دوسرے کو بتائیے، اور گنیے کہ ایک صفحے پر میں نے کتنی دیکھی ہیں اور کتنے الفاظ کا معنی آپ کو آ گیا ہے، ایک دوسرے کو بتائیے اور اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ تو آئیے آج ہم یہ جو ہم سننے جا رہے ہیں، جو دعا پڑھنے جا رہے ہیں، ہم اس کو ہم اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے، اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہمیں جب اس کا معنی آ جائے گا، نماز کے اندر جب ہم نماز پڑھیں گے اس وقت اس کو ذہن میں رکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی العزیز یہ وہ مارکیٹنگ میں کہتے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں اوائڈ کرنے کی، لیکن رک نہیں پاتا، کہ وہ منی بیک گارنٹی کہتے ہیں نا، تو یہ وہ والی گارنٹی ہے کہ آپ یہ جو اپنا وقت انویسٹ کریں انشاءاللہ اس کے بدلے میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی نماز کا انداز اور اس میں آپ کی انوالومنٹ بدل جائے گی، کیونکہ یہ اتنی پیاری دعا ہے، اتنی زبردست دعا ہے کہ اس کو سیکھنے کے بعد ہم جب دعا پڑھیں گے، ہم جب نماز پڑھیں گے اور یہ پڑھ رہے ہوں گے یہ الفاظ، تو آپ کی بالکل مختلف قسم کی فیلنگ ہوگی۔ تو آئیے اس کے پہلے الفاظ ہم دیکھتے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ تو پہلے اس ٹکڑے کو ہم دیکھتے ہیں۔ اچھا، کچھ چیزیں میں آپ سے چھوٹے چھوٹے چیلنج بھی آج اس سے شروع کرتے ہیں نا۔ تو پہلا چیلنج آپ کو یہ ہے، مجھے یہ بتائیں یہ جو لفظ التحیات، اچھا یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اکثر آپ لوگوں سے پوچھیں یہ کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں التحیات، یہ ہے التحیات، ٹھیک ہے۔ یہ تھوڑا سا مائنر فرق ہے، بالکل معمولی سا، لیکن صحیح ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو پہلا لفظ کیا ہے؟ التحیات۔ اچھا یہ بتائیں یہ لفظ اپنی حیت میں کیا ہے؟ جو کچھ بھی آپ کو اس کی سمجھ آ رہی ہے وہ سب بتائیں مجھے چیٹ باکس کے اندر۔ تو سب سے پہلے بالکل ٹھیک ہے بردر، اوکے، سسٹر سبیہ کہہ رہی ہیں اسم ہے، ٹھیک ہے، اسم ہے تو ٹھیک ہے، اوکے ٹھیک ہے۔ کیا ہے؟ واحد ہے، جمع ہے؟ یہ بھی بتائیں مجھے۔
آپ کو مذکر لگ رہا ہے اپنی حیت میں، مونس لگ رہا ہے، یہ بھی بتائیں. جینڈر کیا لگ رہا ہے آپ کو اس لفظ کا؟ آپ کو پتہ ہے نا عربی کا ہر لفظ جو ہے یا مذکر ہوتا ہے یا مؤنث ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، صحیح بتا رہی ہیں سسٹر مریم، بتا رہی ہیں محمد معین، سسٹر سبیحہ. ٹھیک ہو گیا. جمع ہے ہمیں پتہ چل گیا، مؤنث ہے ہمیں پتہ چل گیا، اسم ہے ہمیں پتہ چل گیا. ماشاءاللہ، دیکھیں نا کتنی زبردست ایکسپرٹیز ہے. اب یہ آدھا کورس نہیں ہوا لیکن آپ بہت سی چیزیں پہچانتے ہیں، آپ انہیں جانتے ہیں کہ یہ قرآن میں کس حیت میں ہے. اور یہ ہم آگے انشاءاللہ جو چلتے جائیں گے اور آپ آگے ایڈوانس کورسز میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا فائدہ ہوگا آپ کو ان چیزوں کا، جب آپ کو پتہ ہوگا کہ اچھا یہ اس لفظ کا جو ہے نا سٹرکچر ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح فرمایا جی آپ سب نے کہ یہ اسم ہے اور یہ مؤنث ہے اور یہ جمع ہے. تو بالکل آپ سب لوگ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ تو دیکھیں ہم نے پہلے سے پتہ ہے الحمدللہ، تو ہمارے لیے کام اور بھی آسان ہو گیا. تو التحیات کی ہمیں سٹرکچر پورا پہلے سے پتہ ہے، اور یہ اس کی واحد کیا ہے؟ تحیہ. تحیہ، اور اس کی نشانی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اوکے یہ مؤنث تھی، گول تا ہٹا کر الف تا لگایا گیا، اس کی جمع بن گئی. تحیہ سے بنا تحیات. تحیہ کا مطلب کیا؟ قولی عبادت. اور تحیات جمع بن گیا اور الف لام بھی لگا ہوا ہے، تو سب کی سب قولی عبادتیں، ساری قولی عبادتیں. قولی عبادت کیا ہوتی ہے؟ اب قول سے ہے، یہ قول جیسے ہوتا ہے نا، قول اقوال زرعی بھی ہم کہتے ہیں، جو بات منہ سے نکالی جائے، بولی جائے، قول. تو قولی عبادتیں ایسی عبادت جس میں ہم اپنی بولنے کا، الفاظ کا استعمال کرتے ہیں. نماز میں آپ کی تسبیحات پڑھتے ہیں، قولی عبادت. ذکر کرتے رہتے ہیں آپ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، قولی عبادات ہیں. آپ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، آپ انہیں کہتے ہیں یار ہمیں قرآن سیکھنا چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، اچھے کام کرنے چاہیے. یہ قولی عبادات میں آ جاتا ہے. اچھی بات کرنا، اچھی نصیحت کرنا، کسی کو صحیح راستہ بتا دینا، اچھے مشورے دینا. دیکھیں یہ کیسا خوبصورت دین ہے. یہ کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو اچھا مشورہ دیں، یہ بھی عبادت ہوتی ہے. تو اسی طرح، اور سب کے سب کام کس کی خاطر کرنا؟ اللہ کے لیے کرنا. التحیات قولی عبادات. ٹھیک ہو گیا جی. اور للہ کا سٹرکچر مجھے بتا دیں کیا ہے للہ؟ آپ لوگ بتا دیں پہلے، پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں. جی للہ کا سٹرکچر کیا ہے؟ یہ ٹکڑے کیا ہیں اس کے؟ بتائیے. اللہ جی للہ ٹکڑے جی لی اور اللہ ہے. یہ ہمیں بڑا پکا ہو جانا چاہیے. اس کی اگزامپل ہمیں یاد ہے، ہم نے کہا تھا الحمدللہ، ساری تعریف اور شکر اللہ کے لیے، لی سے. تو التحیات للہ، سب کی سب قولی عبادتیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اور قولی عبادتوں سے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، قولی عبادتیں منہ سے نکلنے والی باتیں. یہ اشارہ بھی دلچسپ اشارہ ہے. اگر آپ قولی عبادتیں، منہ سے نکلنے والی عبادتیں، یہ سب اللہ کے لیے. ٹھیک ہو گیا جی. تو اس میں بھی مسئلہ نہیں ہے. والصلوات، اور والصلوات اسی کرائٹیریا پہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے بتایا، جمع ہے، اسم ہے، مؤنث ہے، اس کی جمع ہے، اور وا، اور الصلوات ہے تو وا اور، یہ آپ سب کو پہلے پتہ ہے. صلاح نماز کو کہتے ہیں اور صلوات اس کی جمع ہے. تو یہاں پر اس کا معنی آیا ہے سبھی بدنی عبادتیں. وہ کیوں؟ اچھا دیکھیں، نماز میں چونکہ آپ کے جسم کا استعمال ہوتا ہے، تو اس ریفرنس کو ذہن میں رکھ لیں، یہ جسم کا استعمال ہوتا ہے آپ کا، تو سبھی بدنی عبادتیں، یہ اشارہ بھی ذہن میں، سبھی بدنی عبادتیں. قولی باتیں ہم نے کہی تھیں، بدنی عبادتیں، سب کی سب بدنی عبادتیں. اس میں کیا آ جاتی ہیں؟ نماز پڑھتے ہوئے جب آپ رکوع میں جاتے ہیں، سجدہ، کھڑے ہوتے ہیں قیام میں. نماز کے علاوہ روزہ، اس میں بھی آپ کا بدن کا استعمال ہوتا ہے. حج، چل کر جانا، طواف کرنا، کسی کی تربیت کرنا، مدد کرنا آپ اس میں تعلیم دینا، دعوت کے لیے نکل کر جانا، چل کر جانا، اس میں بھی آپ بدن کا استعمال کرتے ہیں. تو تبلیغ کے لیے جانا وغیرہ، یہ سب کیا ہے؟ یہ ہیں بدنی عبادتیں، یہ ہیں بدنی عبادتیں. تو والصلوات پہلی تھی قولی عبادتیں، قولی. دوسری کیا ہے؟ بدنی عبادتیں. اور تیسری جو ہے وہ ہے والطیبات. ذرا اس کے کتنے ٹکڑے بنیں گے والطیبات کے؟ جلدی سے بتا دیں مجھے.
اور جو چیٹ باکس میں نہیں لکھتے وہ آپ کو پتہ ہے نا انہوں نے کیا کرنا ہے, انہوں نے اونچی آواز میں بولنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہاں جی, والطیبات ہے, وا اور طیبات, وا اور طیبات کریں نا آپ اس کو. طیبہ اس کے مؤنث ہے, اس مؤنث ہے اور سنگولر ہے جی. 2 ٹکڑے بنائے اس کے, وا اور طیبات, اور طیبہ اس کی مؤنث سنگولر, طیبات اس کی جمع ہو گئی. اور یہ ذرا نوٹ بھی کر لیں کہ یہ 46 مرتبہ چونکہ قرآن میں آیا تو بڑا امپورٹنٹ لفظ بھی ہے. اچھا, طیبہ کا مطلب پاکیزہ ہوتا ہے, صاف ستھرا پاکیزہ, ایسی چیز کو کہتے ہیں. طیب و طاہر بھی ہم کہتے ہیں. اور یہاں پر اچھا اس کا مطلب کیوں آیا مالی باتیں, یہ بھی انشاءاللہ ہم آگے پڑھتے ہیں. تو یہ اس کے لیے اشارہ, یہ مال خرچ کرنا ہوتا ہے نا, ہم یہ یوں پیسوں کے لیے اشارہ کرتے ہیں, یوں گنتے ہیں. یہ تو مزے کا اشارہ ہے, آپ سارے بڑے مزے سے دلچسپی سے کریں گے, ہے نا. تو یہ پیسے گننے والا اشارہ, طیبات, سبھی مالی عبادتیں. تو تین باتیں ہم نے کہی ہیں, سبھی قولی عبادتیں, بدنی عبادتیں, اور سبھی مالی عبادتیں. یہ تینوں کس کے لیے ہیں؟ للہ. سبھی کس کے لیے ہیں؟ للہ, اللہ کے لیے ہیں. یہ کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں. اچھا, اب اس کو ہم مالی عبادتیں کیوں کہتے ہیں؟ کہ یہ جو مالی عبادتیں ہیں نا, زکوٰۃ ہو گیا, اس میں آپ زکوٰۃ دیتے ہیں, آپ اپنے پیسے دیتے ہیں اللہ کی راہ میں, صدقات دیتے ہیں, آپ خیرات کرتے ہیں. تو یہ سب کیا ہیں؟ مالی عبادتیں. اور یہ کیا کرتی ہیں؟ یہ آپ کے مال کو پاک کر دیتی ہیں, ہے نا. تو طیبہ سے یوں ریفرنس ہے اس کا مالی عبادات کے لیے. یہ کیا کرتی ہیں؟ آپ کے مال کو صاف ستھرا کر دیتی ہیں, پاک کر دیتی ہیں. تو آپ اس کا یہ ترجمہ بھی ذہن میں رکھیے. التحیہ, تحیہ کہتے ہیں, تحیہ تعظیم کے الفاظ, تحیہ ہوتا ہے. تو اس لیے آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں, سارے تعظیمی کلمات, احترام والے کلمات, وہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. صلوات, چونکہ نماز اور وہ آتی ہے صلوات, تو آپ ساری عبادات کہہ سکتے ہیں اس میں. اور طیبہ صاف ستھرا پاکیزہ, تو ساری پاکیزگیاں بھی کہہ سکتے ہیں. دونوں ترجمے بالکل ٹھیک ہیں, معنی بالکل صحیح ہے. تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے اب کیا کہا ہے. ہم نے کہا جی ساری کی ساری قولی عبادتیں, بدنی عبادتیں, اور مالی عبادتیں. یہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو یہ دیکھیں کتنی خوبصورت پاورفل ایکسپریشن ہے کہ ہر چیز اللہ کے لیے. ساری مالی عبادتیں, بدنی عبادتیں, قولی عبادتیں, سب کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو آئیے ذرا اس خوبصورت, جب ہم اس دعا کے یہ الفاظ پڑھیں تو ہمارے کیا ہونا چاہیے, ہمیں کیا تصور, احساس, اور اس کے کیا معاملات ہونے چاہیے. تو یہ ہم نے سیکھ لیا کہ قولی باتیں کیا ہیں, بدنی کیا ہے, اور مالی عبادات کیا ہے. تو اس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رکھنا چاہتا ہوں. اور بخاری و مسلم کی اس حدیث میں آپ نے فرمایا 70,000 ایسے آدمی ہیں جو جنت میں بغیر حساب اور کتاب کے داخل ہوں گے. بہت بڑی فضیلت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے نہ خود جھاڑ پھونک کرتے ہیں, اور نہ کسی اور سے کرواتے ہیں, اور نہ بدشگونی لیتے ہیں, اور صرف توکل کس پر کرتے ہیں؟ بھروسہ اپنے رب پر کرتے ہیں. تو ایک تو اس حدیث میں یہ بڑی خوبصورت بات ہم نے سیکھی. لیکن جو خاص طور پر آج ہم اس حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث صحابہ کے سامنے رکھی تو ایک صحابی جو تھے اکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے, عنہ یاد ہے نا آپ کو, وہ کھڑے ہوئے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ مجھے اللہ ان میں سے کر دے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ان میں سے ہو. اب یہ سن کر کے بھئی یہ تو مفت میں جو ہے وہ چلے گئے, 70,000 صحابیوں کے ساتھ اس کا حصہ 70,000 لوگوں کا حصہ بن گئے. ایک اور صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا میرے لیے بھی دعا فرمائیں, اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اکاشا اس میں تم پر سبقت لے گئے, اکاشا اس میں تم پر سبقت لے گئے, وہ آگے نکل گئے. اب یہ سمجھنے والی بات ہے آپ کے لیے, میرے لیے, سب کے لیے, کہ جب بھی کبھی آپ کوئی نیکی کی بات سنیں, کوئی نیکی کے کام کے بارے میں جانیں, کوئی اچھی بات کا آپ کو پتہ چلے, تو ہم فوری کیا کریں؟ ہم اللہ سے دعا کریں.
کہ اللہ تو ہمیں یہ کرنے کی توفیق دے دے. کوئی اور سبقت، اس سے پہلے کوئی اور سبقت لے جائے، ہم فوری اللہ سے مانگ لیں وہ چیز. تو ابھی آپ کے سامنے اتنی پیاری دعا ہے، ہم کہہ رہے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ سب قولی عبادتیں، سب بدنی عبادتیں، سب مالی عبادتیں تیرے لیے ہیں، سب کیا ہے تیرے ہی لیے ہیں. تو ہمیں فوری کیا دعا کرنی چاہیے؟ اے اللہ تو ہماری اس دعا کو قبول فرما لے. تو جی یہ ہماری بہن ہے عدیلہ شاہین کہہ رہی ہے حدیث کو الیبوریٹ کریں. حدیث میں جو ایک نقطہ ہمارے سب کے سمجھنے کے لیے ہے کہ جب بھی کوئی اچھی بات سنیں تو ایسے ہی بس اس کو نظر سے گزار نہ دیں بغیر توجہ دیے. جیسے دیکھیں صحابی نے کیا کیا، انہوں نے اچھی بات سنی، انہوں نے فوری کہا کہ یا اللہ کے نبی میں اس کا حصہ بن سکتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بالکل تم بھی ان میں سے ہو. اب دیکھیں ایک اچھی بات کے لیے بھی انہوں نے قدم اٹھایا، وہ کام کیا نہیں کیا وہ بات کی بات ہے، نیت کی اور وہ اس کا حصہ بن گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی اچھی بات سنیں تو فوری دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں اس کو کرنے کی توفیق دے. یعنی ابھی ہم نے کیا پڑھا ہے؟ التحیات للہ، سب قولی باتیں اللہ کے لیے. تو میں اور آپ فوری دعا کریں یا اللہ ہمیں توفیق دے ہماری ساری قولی باتیں تیرے ہی لیے ہوں، والصلوات اور ساری بدنی باتیں فوری دعا کریں اللہ تیرے لیے ہوں، والطیبات اور ساری مالی عبادتیں کس کے لیے ہوں؟ تیرے لیے ہوں، دکھاوے کے لیے نہ ہوں. میں لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ صدقہ کروں، زکوٰۃ دوں اور یہ والے معاملات کروں. تو تین عبادتوں کا ذکر ہوا ہے، ہمیں فوری دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں تینوں میں ہم حصہ لیں اور یہ صرف اور صرف تیرے لیے کریں. ٹھیک ہو گیا؟ اور پھر اپنا احتساب ضرور کریں. دیکھیں کوئی بھی آگے بڑھنے کا ایک بڑا اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ساتھ ساتھ احتساب کریں اپنا، کہ آپ کیا کرتے ہیں. آپ گفتگو آپ کی زیادہ تر کیا ہوتی ہے؟ کیا لوگوں کی برائیوں کرنے میں گزر جاتی ہے؟ ہم اکثر کیا کرتے رہتے ہیں؟ کیا ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے ہیں، یا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یا اللہ کی باتیں کرتے ہیں جب بیٹھتے ہیں؟ اور ہماری نمازوں میں ہماری توجہ کس طرف ہوتی ہے عبادات میں؟ اور یہ جو پیسہ اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے یہ کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ کہیں فضول تو نہیں خرچ کر رہے؟ اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے اور اللہ کی خاطر اس کو استعمال کرنا چاہیے. تو اگر ایسا ہو رہا ہے تو الحمدللہ، نہیں ہو رہا پلان کیجیے اس کو کہ نہیں انشاءاللہ آئندہ سے میری باتیں میرے اللہ کے لیے، میری عبادتیں میرے اللہ کے لیے، اور میرا مال اللہ کے لیے خرچ ہوگا انشاءاللہ. اور ضائع تو اس کو بالکل بھی نہیں کیا جائے گا. اور آپ کو یہ پتہ ہے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ جو بھی کام آپ اچھی نیت سے کریں، چاہے اپنے گھر والوں کے لیے آپ رزق کمائیں اور ان کو کھانا دیں، وہ بھی عبادت ہے بشرطے کہ آپ کی نیت اچھی ہو کہ اللہ میں تیرے حکم کے تحت یہ اپنے گھر والوں پہ صدقہ کر رہا ہوں، یہ مال ان پر خرچ کر رہا ہوں، مال حلال اور رزق حلال جو ہے اس کے لیے استعمال کر رہا ہوں. تو اس خوبصورت ایکسپریشن کو اب آپ جب بھی بیٹھیں گے تشہد میں تو آپ کیا کہیں گے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. تو آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کون سی بات کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں اللہ ساری قولی عبادتیں، ساری بدنی باتیں اور ساری مالی باتیں میری کس کے لیے ہیں؟ آپ کے لیے ہیں. چلیے جی آگے بڑھتے ہیں. تو اس خوبصورت حصے کے بعد آگے ہے جی، اچھا یہ بردر طاہا کہہ رہے ہیں آواز کٹ رہی ہے، کوئی اور مجھے کنفرم کر دے کیا سب کو یہ مسئلہ ہو رہا ہے یا ان کے ساتھ ہو رہا ہے؟ اگلا ہے جی السلام علیکہ ایھا النبی. جزاک اللہ. ٹھیک ہے جی، باقیوں کو کلیئر آ رہی ہے تو بردر طاہا آپ اپنے اینڈ پر چیک کریں، آپ کے انٹرنیٹ کنیکشن کا ایشو ہوگا. السلام علیکہ ایھا النبی. آپ کو آج میں نے شروع میں علیکہ ولا علیہ علیہم علیکہ علیہ علیکم علینا کا ٹیبل کروایا نا، اس کی کوئی وجہ تھی، تو ابھی بس آ رہی ہے انشاءاللہ. پہلے ذرا دیکھتے ہیں. السلام، السلام پہلا لفظ، علیکہ اور پھر ایھا النبی. تو پہلے دیکھ لیتے ہیں السلام کو. الف لام لگ گیا، ہر قسم کی سلامتی ہو، ساری سلامتی کس پر ہو؟ سلامتی کس کو کہتے ہیں؟ دو چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں سلامتی کے اندر چھپی ہوئی. ایک کہ ناپسندیدہ چیزوں، ناپسندیدہ چیزوں یعنی ایسی چیز جو آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، اور باتیں ان سے انسان محفوظ رہے، تحفظ میں رہے. ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اے نبی اللہ آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھے.
آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھے. السلام تمام قسم کی سلامتی, ہر طرح کی سلامتی. پہلا لفظ یہ ہے. کس پر؟ علیکا. علیکا کا اشارہ کریں ذرا آپ لوگ. کس طرف اشارہ کریں گے اور کیسے کریں گے بتائیے. جی ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. سسٹر رئیسہ کہہ رہی ہیں سنگولر فرنٹ پہ ہم کہیں گے علیکا. ٹھیک ہے, علیکا. تو کس پر ہوئی سلامتی؟ علیکا آپ پر. ٹھیک ہے, سامنے تم پر, آپ پر, دونوں معنی تم اور آپ کو پتہ ہے اردو میں ہم دونوں. آپ پر علیکا, اور یہ اسی ٹیبل سے آیا ہے. اب دیکھیں آپ کی اپلائی کرتے جا رہے ہیں, ہم جو سیکھ رہے ہیں وہ اپلائی کر رہے ہیں. ہم نے کہا تھا علیہ اس پر, علیہم ان سب پر, علیکا آپ پر, علیہ مجھ پر, علیکم آپ سب پر, علینا ہم سب پر. تھوڑی دیر میں یہ بھی آئے گا انشاءاللہ آگے. تو علیکا آیا یہاں پہ, علیکا اسی ٹیبل سے. علیکا سلامتی ہو, سلام ہو کس پر؟ تم پر. تم سے مراد یہاں پر کون ہے؟ بڑی خوبصورت چیز ہے وہ بھی, اور وہ مراد ہے ایھا النبی. اور یہاں پہ جو لفظ ہے ایھا, یہ تین الفاظ آپ ذہن میں رکھیں, یا ایھا اور یا ایھا. یہ قرآن میں آتے ہیں بار بار, جیسے آتا ہے یا ایھا الکافرون, یا ایھا المؤمنون, یا ایھا. تو یہ سارے آپ نے اپنے ذہن میں رکھنے. ان کا معنی کہ یہ حرف ندا ہے, اے, خطاب کے لیے حرف ندا اے, یا ایھا اور یا ایھا. تو ان تینوں کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اے. تو یہاں پہ کیا جا رہا ہے؟ سلام ہو آپ پر, علیکا آپ پر, ایھا النبی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سو اے نبی. تو نبی جو ہے آپ کو پتہ ہے, اور اس کی جمع کیا ہے؟ نبیون بھی ہے اور انبیاء ہی بھی ہے, دونوں طرح سے اس کی جمع بنتی ہے. جمع سالم بھی جس کے آخر میں واو نون لگ گیا, اور جمع مکسر بھی ٹوٹی پھوٹی, وہ انبیاء. دونوں یہ بلکہ تینوں الفاظ قرآن میں آتے ہیں, اس لیے آپ نے یہ ذہن میں رکھنے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو جزاک اللہ. تو نبی, نبیون اور انبیاء. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ کتنا پیارا آپ نے ایکسپریشن کہا. آپ نے کہا السلام علیک, السلام علیکہ ایھا النبی. اور پھر آگے آیا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمت اور اللہ, اور رحمت, رحمت اللہ ہی, اللہ کی رحمت. ٹھیک ہے جی, اللہ کی رحمت. اور یہ رحمہ, یہ لفظ جہاں سے رحمت بنا, رحمت اللہ, رحمہ اللہ کی رحمت. اچھا, اس سے جو اگلا لفظ ہے نا وہ برکاتہ, اس کو ذرا مجھے بتائیں, اس کے کتنے, اگر اس کو ہم بریک کریں تو کیا ٹکڑے بنیں گے, کتنے اور کیا بنیں گے؟ یہ چھوٹا سا چیلنج ہے, اس میں خاص بات چھپی ہوئی ہے. اگر آپ نے یہ صحیح کر لیا, یہ سید آصف کمال بردر, اچھا سسٹر عدیلہ بتا رہی ہیں, ابھی میں نہیں بتاؤں گا, پہلے دیکھتا ہوں نا آپ لوگ کیا بتاتے ہیں. ہاں ٹکڑے اگر کر کے لکھ سکتے ہیں تو پھر تو بڑی زبردست بات ہے. ذرا سوچیں نا, لکھ کے کیا کریں. نہیں دیکھیں لکھا ہوا ہے وبرکاتہ, تو آپ ذرا ٹکڑے کریں نا, کتنے بنیں گے جی؟ وا الگ ہوگا, بالکل ٹھیک ہے. وا کے بعد اگلا ٹکڑا کیا ہے؟ اگلا ٹکڑا آپ نے غور کرنا ہے, یہی جو چیلنج آپ کا. ہاں یہ سسٹر حور فاطمہ ہماری بیٹی بتا رہی ہیں برکات, وا برکات اور ہو, ماشاءاللہ, وا برکات ہو. ہاں اب کتنے بنے یہ؟ وا الگ ہو گیا, برکات اور ہو. تو اس میں آپ کو ایک چیز مل گئی کہ جو لفظ اس کے اندر ہے برکات ہے, جو جمع ہے برکہ کی. اب یہ ٹکڑے دیکھیں, ٹکڑے بنانے کا, ذرا رکیں ایک منٹ کے لیے, میری بات توجہ سے سنیں. قرآن کے اندر دیکھیں الفاظ کی حیت, ان کو بریک کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ, ایک تو آپ کو اصل لفظ مل جائے گا, اور پھر آپ کو آسانی ہوگی اس کا ترجمہ کرنے میں. اس لیے اس معاملے کو آپ نے اگنور نہیں کرنا ہے, ذہن میں رکھنا ہے کہ جب بھی ترجمہ کرنے لگے الفاظ کے ٹکڑے کریں تو انشاءاللہ کام آسان ہو جائے گا. وا برکات سے ہمیں پتہ چلا کہ اچھا یہ جمع ہے, ٹھیک ہے. نہیں, برکات عربی میں جمع ہے سسٹر عائشہ, یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. برکہ سنگولر ہے, برکتیں اردو میں ہم کہتے ہیں, وہ اردو میں جمع کا صیغہ ہے وہ. تو برکات, برکہ مؤنث گولتا ہٹائی, الف تا لگائی, جمع بن گئی. تو یہ جو لفظ تھا نا وہ برکاتہ,
اس میں جمع والی برکات چھپا ہوا تھا. یہ میں نے مقصد تھا آپ کو دکھانے کا. وا اور برکات اور ہو اس کی. یہاں ہو سے کیا مراد ہے؟ ہو اللہ کی، کیونکہ پیچھے ہے نا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اب تین باتیں ہم نے یہاں پہ کہی ہیں. السلام علیکہ ایھا النبی، سلامتی ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر، پہلی بات. ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت، دوسری بات. وبرکاتہ، اور برکتیں ہوں اس کی آپ پر. تو یہ تین باتیں ہم نے یہاں پر کہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو یہ ویسے ایک چھوٹا سا نقطہ آپ کو ٹپ بتا رہا ہوں کہ پیچھے بھی تین باتیں ہوئی ہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات، تین باتیں. یہاں بھی تین باتیں ہم نے کی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. اور یہ بڑی خاص بات ہے. وبرکاتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر بے تحاشا احسانات ہیں. آج ہم مسلمان ہیں تو کیونکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو تین اوپر باتیں تھیں نا، تحیات، صلوات اور طیبات، اس کو بہترین طریقے سے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تو لہٰذا ہم بھی، اور انہوں نے ہمیں بھی سکھایا، تو اس لیے ہم ان پر بھی تین چیزوں کی دعا کر رہے ہیں. سلامتی بھیج رہے ہیں، رحمت کی دعا کر رہے ہیں، اور برکتیں ساری ان کے لیے ہوں. تو سلامتی سے مراد کیا ہے؟ آپ محفوظ رہیں، آپ کی ذات جو ہے محفوظ رہے. اور اللہ رب العزت نے آپ کی ذات کو بلند کیا ہے. ورفعنا لک ذکرک. اور رحمت ہو، اللہ کا احسان اور فضل ہو آپ پر، اللہ کا آپ محبت کے ساتھ اللہ آپ کا خوب خیال رکھے. اور برکتیں ہوں. برکتیں کیا ہوتی ہیں؟ کہ احسان، فضل، خیر اور بھلائی میں زیادتی ہوتے رہے، آپ کا نام بڑھتا رہے. اور الحمدللہ ایسے ہی ہو رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مسلسل بڑھتا جا رہا ہے. تو اور آپس میں ہم السلام علیکم جب کہتے ہیں ایک دوسرے کو، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ یاد رکھیں کہ آپ اس وقت دوسرے کو یہ گارنٹی دے رہے ہوتے ہیں کہ میں السلام علیکم کہہ رہا ہوں تو آپ مجھ سے محفوظ رہیں، آپ محفوظ رہیں، میں آپ کے بارے میں برائی نہیں کروں گا، آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا. تو آپ دین و ایمان میں محفوظ رہیں، آپ کی صحت، مال، خاندان، بزنس، نوکری، ہر چیز میں آپ محفوظ رہیں، کوئی عیب، کمی، ناپسندیدہ چیز آپ کو نہ ملے. تو یہ بڑی خوبصورت گریٹنگز ہے اور زبردست چیز ہے. آج کل عجیب سی روایت پڑ گئی، مسلمان بھی آپس میں کہہ رہے ہوتے ہیں ہیلو، ہائی، ہاؤ آر یو، گڈ مارننگ، گڈ نائٹ. ارے بھائی، آپ کے دین نے خود، اور یہ ایسا پیاری یہ ہے، پہلی امتوں میں بھی یہ تھا. آپ کو پتہ ہے پہلی امتوں میں بھی تھا سلام علیکم. تو یہ لفظ ہے السلام علیکم، عربی میں سلامتی ہو آپ پر. تو آپ اس کو ہم یہ کہیں اللہ نے ہمیں دی ہے یہ گریٹنگ. سو میں اگر کبھی کسی کو کہوں بھی گڈ مارننگ تو میں کہتا ہوں السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. تو چلیں اس کی بھی تسلی ہو جائے اور ہم اپنی پراپر جو خوبصورت دعا ہے وہ بھی ضرور کہیں. تو یہ کہیے، اس کا اجر بھی کمائیے السلام علیکم کا. تو چلیں جی اس حصے کو پڑھ لیں. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے 30 سیکنڈز. چلیں جی آگے چلتے ہیں. آگے بھی بڑی خوبصورت چیز آ رہی ہے. السلام علینا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ٹھیک ہے جی. السلام علینا، سلام کو ہم بڑی ڈیٹیل سے پڑھ چکے. اس کا مطلب ہمیں پتہ ہے ہر قسم کی سلامتی. علینا کا اشارہ کریں آپ سب، علینا کا اشارہ کریں. اسی ٹیبل سے دوبارہ آ گیا دیکھیں. جی جی بالکل ٹھیک ہے. تو کیا فیلنگ آ رہی ہے؟ اس سے ذرا فیلنگ دیکھیں نا. اب آپ کو، آپ دیکھیں نماز میں کیسی زبردست بات کہتے ہیں. اپنی طرف اور جمع کا اشارہ، علینا، ہم پر. اب یہاں ذرا رکیں ایک چیز احساس کریں، احساس فیل کریں. السلام علینا، اللہ کتنا کریم ہے، کتنی رحمت اور کتنی بڑی وہ ذات ہے. اس نے ہمارا اپنا نام ہمیں بھی نماز میں رکھا ہوا ہے. السلام علینا، سلامتی ہو ہم پر. تو فوری ایک شکر کے جذبات آنے چاہیے کہ اللہ رب، آپ کہہ رہے ہیں السلام علینا. ذرا توجہ کریں نا. نماز کا میں ترجمہ اگر آئے، ہم پڑھتے ہوئے ہمارے ذہن میں یہ سب باتیں ہوں، السلام علینا، ہم سب پر بھی سلامتی ہو. تو اللہ رب العزت کا فضل دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلامتی کے فوری بعد آپ ہم سب پر
اور اس کے بعد وعلی عباد اللہ الصالحین. تو آئیے ذرا اس کی علینا، یہ دیکھیں یہی والا علا اور نا، ٹھیک ہے، جڑ کے بن گیا علینا. اور وعلا کا معنی بھی آپ کو آتا ہے، وا اور الا اوپر. ہم نے آج ہی الا کا ٹیبل بھی سارا پتا ہے، تو آپ کو پتا ہے یہ حرف جر ہے اور اس کا معنی الا کا کیا ہے. عباد اللہ ہی جمع ہے، پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا عبد اللہ سے، عبد ایک بندہ، عباد اللہ زیادہ بندے. تو وعلی عباد اللہ، اللہ کے بندوں پر. کون سے بندوں پر؟ کن پر سلامتی بھیج رہے ہیں آپ؟ عباد اللہ جو صالحین ہے. اور صالح کا لفظ ہم نے بہت دفعہ شروع میں پڑھ چکے. صالح کون تھا؟ نیک. صالح سے صالحون، صالحن صالحن سے بنا صالحین. وانون یانون والے دونوں آپ کو جمع بنانے آتے ہیں ماشاءاللہ، تو آپ سب ایکسپرٹ ہیں اس میں. تو یہاں پر کون سی بنی؟ صالحین، یہ صالحن صالحن سے. اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو. اور ہم نے، آپ کو یاد ہے صالحین کیا پڑھے تھے؟ ہم نے 4 کیٹیگریز پڑھی تھی جن پر اللہ کا انعام ہوتا ہے. اس میں انبیاء ہوتے ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، اور صالحین ہیں. صالحین یہ وہ بندے ہیں جن پر اللہ کا انعام ہے. اب دیکھیں ذرا اللہ نے ہمیں کیا عزت بخشی. اور اگر ہم یہ کام کریں اچھے اچھے، پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام، پھر ہم پر، اور پھر صالحین پر. ٹھیک ہے، تو اللہ سے فوری یہ امید بھی رکھیں کہ انشاءاللہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہ دعا قبول ہوگی، صالحین کے حق میں یہ دعا قبول ہوگی، تو ہم جو درمیان میں ہیں تو انشاءاللہ ہمارے حق میں بھی یہ قبول ہوگی. سو اللہ کی رحمت کا اور زیادہ احساس کیجئے اور امید لگا لیجئے کہ انشاءاللہ جس اللہ نے اتنا رحم فرمایا، اتنی مہربانی فرمائی کہ ہمارا نام نماز پہ رکھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی بھیجنے کے بعد رکھا اور صالحین کے ساتھ رکھا، تو وہ ہمیں انشاءاللہ اپنی رحمت سے دور نہیں کرے گا، اپنے فضل سے ہمیں بخش دے گا. لیکن اب دیکھیں، جب آپ یہ الفاظ نکالیں اور آپ کو اس کا مطلب آتا ہو، تو ہمیں ساتھ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا تھا اور صالحین نے کیا کیا تھا کہ یہ اللہ کے انعام یافتہ بندے بنے. تو ہم بھی ایسے کام کریں. یہ نہیں ہے کہ ہم ویسا کچھ بھی نہ کریں اور بس اس امید پر کہ یہ درمیان میں نام آ گیا تو بس ٹھیک ہے جی دھڑا دھڑ. نہیں، ان لوگوں کو اللہ نے نماز میں شامل کیا تو اس کی وجہ کیا بنی؟ ان پر سلامتی بھیجی گئی تو اس کی وجہ کیا بنی؟ ہم سب اس پر سلامتی بھیجتے رہتے ہیں، ہم سب پر کیوں؟ تو وہ سارے کام ہمیں بھی کرنے کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو کروڑوں لوگ، اربوں لوگ مسلمان روزانہ یہ دعا پڑھ رہے ہیں، ہم اس کا حصہ بن جائیں، تو آئیے میں اور سب اپنا محاسبہ کریں اور ایسے لوگ بننے کی کوشش کریں تاکہ ہم سب اس دعا کے مصداق سلامتی والے ہو جائیں. تو اس خوبصورت ایکسپریشن کو پڑھ لیجئے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. 30 سیکنڈز آپ کا وقت. اچھا جی، آگے جو آ رہا ہے نا وہ چونکہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں اس کی جاؤں گا. اشہد، میں گواہی دیتا ہوں. ان کا مطلب آپ سب کو یاد ہے. ان کا مطلب کیا تھا؟ کہ. اور کون سا لفظ ہے اس سے ملتا جلتا جس کا مطلب ہے کہ؟ یہ بتا دیں ذرا، جلدی سے بتا دیں مجھے. ہاں، ان اور عنا. ان اور عنا یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. عنا دونوں کا مطلب کہ، یہ یاد ہے ہمیں. بالکل ٹھیک ہے. کہ لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، الا اللہ، سوائے کس کے؟ اور یاد ہے نا ہم نے یہ کہا تھا کہ صرف باتوں سے نہیں، میرا عمل بھی اس بات کی گواہی دے گا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. تو یہ والا ٹیبل بھی آپ کو یاد ہے، یہ بڑا پاورفل ٹیبل ہے. 4 صرف الفاظ 4000 سے زیادہ بار قرآن میں آتے ہیں. یہ ہم نے ڈھونڈنے بھی ہیں قرآن میں. یا اگلا ہم نے قرآن میں یہ سرچ کرنا ہے، اپنے قرآن سے تعلق کو مضبوط. اب 4000 کا مطلب کیا ہوا کہ میں اگر کوئی یہاں پہ کھولوں قرآن کا کوئی بھی صفحہ کھولوں، یہ دیکھیں ابھی میں نے ایک صفحہ کھولا ہے ایسے ہی رینڈملی، اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے ربی لا تذرنی، ربی اے میرے رب، لا نہیں، یہ دیکھیں لا کا لفظ آ گیا یہاں پہ. تو یہ قرآن کے اندر بار بار آ رہے ہیں. یہ میں آگے دیکھتا جا رہا ہوں، یہ آگے بھی آ گیا جی. سو قرآن کے اندر یہ الفاظ لم، لن اور لا یہ آ رہے ہیں بار بار. تو
سر الا حرف جر ہے تو واو کیا ہے؟ اچھا یہ ہماری بہن پوچھ رہی ہے صفیہ مجید، یہ بھی حرف ہے جی لیکن حرف جر نہیں کہیں گے اس کو، اور ہے یعنی لفظ ہے، یہ لفظ کے طور پہ آگے وا کے اوپر زبر ہے اور، تو اچھا جی لا ما لم اور لن، تو یہ 4 ہیں، 4000 بار آئے ہیں، اس لیے ان کو بار بار دہراتے رہیں تاکہ ہمارے یہ پکے ہو جائیں، ٹھیک ہے جی۔ لا نہیں، ما نہیں، ما کے 3 معنی ہیں ان میں سے ایک نہیں ہے، لم نہیں ڈڈ ناٹ، اور لن نہیں ہرگز نہیں۔ تو الہ کی جمع بھی ہم نے پڑھی تھی الہتن یا الہ، یہ ہمیں یاد ہے، اور اللہ کا مطلب ہمیں پتہ ہے سوائے اللہ کے، الا اللہ سوائے اللہ کے، یہ ہم چونکہ پہلے پڑھ چکے ہیں اس لیے میں ذرا تھوڑا سا، تو ہم انشاءاللہ اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تیری عبادت کرنے کی توفیق دے ہمیں۔ اور اچھا یہ یاد رکھیں، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یا اللہ میں تو کسی کو بھی معبود نہیں بناتا، تجھے ہی ایک مانتا ہوں، تو ہی ایک ہے، تو ایک ہے، یہ مجھے پتا ہے، میں کہتا بھی رہتا ہوں۔ ایک چیز یاد رکھیں، جو کسی دوسرے کی بات نہیں نہ مانتے، وہ ہو کیا رہا ہوتا ہے، ہم اپنے نفس کو اپنا الہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ہم نے یاد رکھنا ہے، یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، دوسروں کی تو نہیں مانتے لیکن اپنے نفس کو الہ بنا لیتے ہیں، اس کے اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنے نفس کی فرما برداری کرتے ہیں، نہیں میرا دل یہ چاہ رہا ہے، میں یہ کرنا چاہتا ہوں۔ آج کل تو یہ فیشن بھی بن گیا نا، نہیں جی میری مرضی، میں جو مرضی کروں۔ تو وہاں پہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے نفس کو الہ بنا رہے ہوتے ہیں، اور قرآن بھی اس کے اوپر ہماری گائیڈنس کرتا ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو الہ بنا لیتے ہیں۔ تو اس سے بھی بچنا ہے ہم نے، اور اچھے لوگوں کے ساتھ رہیے اور اس پیغام کو آگے بھی پھیلائیے، لا الہ الا اللہ کے پیغام کو۔ تو اور یہ بھی ہم نے پڑھا تھا واشہد عنا، اور گواہی ہم یہ بھی دیتے ہیں کہ، یہ آ گیا کہ محمدن، جی یہ الفاظ چکے ہم پڑھ چکے ہیں، تو عنا بھی پڑھ چکے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اور یہ بھی 4 الفاظ بڑے پاورفل ہیں، ہزاروں بار قرآن میں آئے ہیں، عنا ان، یہ الحمدللہ مجھے یقین ہے آپ سب کو ہی آتے ہیں۔ یہ ذرا مجھے ایک دفعہ بتا دیں، کوئی ایسا ہے جس کو اب ان کا نہیں پتا، یا اس میں کوئی مسئلہ ہے؟ یہ سب کو آ گئے ہیں یہ عنا ان۔ چیٹ باکس میں ذرا مجھے بتائیں تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ آر وی گوئنگ گڈ، یا ابھی بھی کسی کو مسئلہ ہے یا نہیں آتے۔ یہ ہمارے شاہیر شہزاد بتا رہے ہیں، ہی نوز اٹ، الحمدللہ، ماشاءاللہ، بڑی خوشی کی بات ہے، دل خوش ہوا یہ جان کے، ماشاءاللہ۔ بہت سے سسٹر میمونہ بتا رہی ہیں، سائمہ عامر بتا رہی ہیں، سسٹر مریم بتا رہی ہیں۔ ہاں یہ 4 بہت آسان ہے جی، ہے نا۔ حروف جر ہم بھی انشاءاللہ گرامر کے حصے میں آج دہراتے ہیں، آج ہمارا سبق ہی ہے۔ تو چلیں جی آگے بڑھتے ہیں۔ عبدہو، اس کے بندے، یہ بھی ہم نے پڑھا تھا، یہاں پہ ہم نے عبد کا لفظ پہلے بھی پڑھا تھا نا، اللہ کا بندہ، عبداللہ، اور عبدہو اس کے بندے، ہو اس کی طرف اشارہ ہے، یہ ٹکڑے بن گئے۔ رسولہو، رسول، اور ہو اس کے رسول، یہ چونکہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سب، اور امید ہے آپ سب کو اچھا یاد بھی ہے، رسول اور رسول اس کی جمع ہے۔ تو ہم نے یہ گواہی بھی دی ہے، اور ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم اس کو، تو یہاں پر چلتے چلتے ایک بات کرتے چلیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى، کس پر؟ یعنی جو علی الناس، لوگوں کے اوپر، اس امت کو ایک امت وسط، یعنی بیچ کی راہ والی، متوسط راہ پر چلنے والی امت بنایا گیا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو۔ یہ یاد رکھیں، یہ آپ کی میری ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک بھاری اور عظیم الشان ذمہ داری ہے کہ ہم سب گواہ ہیں، ہم نے سارے لوگوں کو یہ شہادت دینی، ان پر یہ بتانا ہے کہ یہ دین کیا ہے، اللہ ایک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اور صرف اس کے بندے اور رسول ہیں، کوئی اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا، اور اللہ کے احکامات ماننے ہیں۔ تو اس ذمہ داری کو ہم سب نے نبھانا ہے، اور اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ پہلے ہم سب کو قرآن آنا چاہیے، تو ہر نماز کی تشہد میں، 5 اذانوں میں، 5 اقامتوں میں، یعنی روزانہ آپ دیکھیں 20 25 30 بار، اور 10 بار ہم سے یہ شہادت کے الفاظ دہرا کر یاد دلا، یہ کیوں کہا جا رہا ہے بار بار؟ ہمیں یہ یاد کروایا جا رہا ہے کہ یہ کام ہم سب نے کرنا ہے، اور دین کے پیغام کو بتانے کے لیے سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
تو یہ ہم نے سب نے آگے بھی پھیلانا ہے. تو الحمدللہ یہ چونکہ ہم پہلے پڑھ بھی چکے ہیں اس لیے میں نے آج وقت بھی ہمارا آج تھوڑا سا لمبا تھا, زیادہ لگ گیا. تو اچھا بریک میں ایک سوال ہم لے لیتے ہیں, ذرا فریش اپ ہو جاتا ہے, آپ کی بات بھی سن لیتے ہیں. تو بردر اجازت اگر ساتھ ہے تو ایک سوال لے لیں. اور ایک بات میں یہ آپ سے ریکویسٹ سب سے کروں گا کہ آپ کا جو ہوم ورک آتا ہے, لنک آتا ہے آپ کو ہوم ورک کا, اس کو کوشش کیا کریں کہ آپ کم از کم اگلے ہفتے کی کلاسز سے پہلے, جیسے یہ 2 کلاسز ہیں, اس کا ہوم ورک لنک آپ کو آئے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ فوری اگلے دن کر لیں یا اس سے اگلے دن کر لیں, لیکن یہ ضرور کوشش کیا کریں کہ آپ اس کو اگلے ہفتے کی کلاس سے پہلے ضرور کر لیں. ٹھیک ہے جی؟ تو جی سسٹر پوچھیے مریم. سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ مطلب دین پہ لوگوں کو لگانا ہے, تو ہم بہت ساری باتیں اپنے فرینڈ سے کرتے ہیں کہ دین کے حوالے سے کہ اس پہ آ جائے, بہت ساری انہیں اچھی باتیں بتاتے, لیکن اگنور کر دیتے ہیں ہمارے فرینڈس. تو پھر ان کو کس طریقے سے ہم لے کر آئیں اس پہ, اب دین پہ, یعنی کہ دین کی اچھی باتوں کو سننے میں ان کو کیسے کنونس کریں؟ ماشاء اللہ. آپ کی عمر کیا ہے؟ ویسے تو بری بات ہے عمر پوچھنا, لیکن سر 25. ماشاء اللہ 25 الحمد للہ. ٹھیک ہے. تو بیٹے میں آپ کو بیٹا بھی کہہ سکتا ہوں, سسٹر بھی کہہ سکتا ہوں, اس لیے پوچھا جی جی ہے. سر. خوشی یہ ہو رہی ہے کہ ماشاءاللہ جب نوجوان بچے ایسی باتیں کرتے ہیں تو دل خوش ہوتا ہے. اور اس لیے بھی میں نے پوچھی ہے کہ میں اس سے تھوڑی سی بات زیادہ کر سکوں کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمتی والموعظہ حسنہ, کہ اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ حکمت سے اور اچھی گفتگو سے. اور یہ بیٹے یاد رکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب دین کی دعوت دیتے تھے زبردستی نہیں کرتے تھے. جی. اور اللہ نے بھی یہی انہیں کہا تھا کہ آپ دعوت دیجئے, ہدایت دینا میرا کام ہے. جی آپ سر. دعوت دیجئے, اور دعوت البتہ یہ ضرور خیال رکھیے اچھے طریقے سے دینی ہے بیٹے, جس میں جی آپ کی گفتگو کا انداز اچھا ہو, آپ کسی کو بور نہیں کریں, بہت زیادہ نہیں کہیں کہ وقت میں زبردستی نہیں کریں, اس کو اپنی جھنجھلاہٹ کا اظہار نہیں کریں, اچھی سی گفتگو کچھ وقت میں کر دیں, تو آپ نے کام کر دیا اپنا. ہدایت دینا اللہ رب العزت کی طرف ہے, اس کے لیے آپ نے ادھر دیکھنا ہے, اپنا کام بہترین انداز میں کرنا ہے. تو آپ نے جی اتنا سر. پیارا سوال پوچھا, دل خوش ہو گیا ہے. میرا خیال ہے اسی پر جزاک. بس کرتے ہیں, ہمارے پاس آج وقت بھی کم ہے, تو آگے بڑھتے ہیں. اللہ ہم سر سب کو کچھ توفیق لوگ دے. حرف جر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, بار بار سوال کر رہے ہیں. جی میں اس لیے چپ ہوں کہ حرف جر آج کی کلاس میں آ رہے ہیں نا, آگے گرامر میں حرف جر ہی آ رہے ہیں, تو میں نے بڑی مشکل سے خود کو روکا ہوا تھا کہ اس میں ہم پڑھیں گے, تو آگے بس انشاءاللہ ابھی حرف جر شروع کرتے ہیں. تو آئیے جی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم قرآن دوست احباب, گرامر کے اس حصے کے اندر انشاءاللہ آج ہم نے حروف جر کے بارے میں پڑھنا ہے, اور بڑے مزے کے نئے اشارے بھی پڑھنے ہیں. ہاذا یہ, ہا اولائی یہ سب, ذالک وہ, اور اولائی کا وہ سب, اور تل کا وہ, اور اولائی کا وہ سب انشاءاللہ. تو ٹی پی آئی کے طریقے سے اسم فعل حرف آپ سب کو اچھے یاد ہوں گے. حرف ہم نے اس کی مثال کیا پڑھی ہوئی ہے, جو اسموں اور فعلوں کو ملائے. یہ اصل میں حروف جر کی تعریف ہی ہے. دوسرے تو حروف تہجی ہوتے ہیں نا, میں نے پچھلی کلاس میں اس کا فرق بتایا تھا آپ کو. تو حروف جر کیا ہوتے ہیں, جو اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملائیں. اور اس کے ٹیبل ابھی ہم کر رہے تھے, ہم نے کیا لا من عن, اس کا پورا ٹیبل ہم نے پڑھا. پھر ہم نے پڑھا بی فی علی, بی فی علا, پھر اس کا پورا ٹیبل ہم نے پڑھا. پھر ہم نے پڑھا الا, مع اور عندہ, اور اس کے پورے پورے ٹیبل ہم نے پڑھے. تو یہ سارے حروف جر تھے. اچھا ایک تھوڑا سا یہاں پہ آج ایک یہ خاص طور پہ آپ سب نے غور کرنا ہے, اس میں جو ما اور عندہ ہے نا, ما اور عندہ, ما اور عندہ, یہ جو ہے نا یہ حروف جر نہیں ہے, یہ اسم ہے, لیکن یہ حرف جر کی طرح استعمال ہوتے ہیں, پریپوزیشن کی طرح استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آئے تھوڑا سا حرف جر کو آج ہم ڈیٹیل سے دیکھ لیتے ہیں. جو آپ کی کنفیوژن ہے, آپ کے سوالات ہیں, وہ بھی حل ہو جائیں گے, اور ہم انشاءاللہ زیادہ بہتر طریقے سے اس کو سمجھ بھی لیں گے. تو یہ دیکھیں, لا من عن بی فی علا اور الہ حروف جر ہیں. ما اور عندہ یہ اسم ہے, لیکن حرف کی طرح استعمال ہوتے ہیں, استعمال حرف جر کی طرح ان کا. اچھا یہ اسم کون سے ہیں؟ بہت آسان بات ہے. اردو میں
اردو میں یہ میرا خیال ہے گریڈ 4-5 کے اندر یا 6-7 ہو سکتا ہے میں ہو یا اس سے بڑے. ہمارے دور میں تو یہ اتنی اردو گرامر ہوتی تھی, اب تو شاید بچے شاید کم جانتے ہو, لیکن اسم ظرف زماں اور اسم ظرف مکان ہوا کرتا تھا, اگر آپ کو یاد ہو, ہے نا. تو یہ اسی کی طرح اسم ظرف مکان مع ساتھ ہونا کسی کے, یہ دیکھیں نا یہ لوکیشن اس کی بتا رہا ہے پوزیشن, اور ان دا پاس ہونا, ہے نا. تو یہ اس لیے ان کو یہ اسم کی طرح ہے. تو آئیے حرف جر دیکھتے ہیں. ہر زبان کا الگ حرف جر ہوتا ہے, پریپوزیشن الگ ہوتی ہے. یہ تو آپ کو سب کو, مجھے آپ کو سب کو پتہ ہے. جیسے دیکھیں اردو میں جو ہے وہ پر ہے, انگلش میں ان ہے, عربی میں وہ تھا آمنت باللہ, آمنت میں لایا ایمان کس پر, باللہ اللہ پر. تو اب جب اللہ پر کہنا تھا تو ہم نے بی لگایا, بی. لیکن جب ہم نے اس کا اب بی جو تھا نا بی, اب ہم نے جب اردو میں ترجمہ کیا تو وہ بنا میں اللہ پر ایمان لایا, لیکن انگلش میں کیا تو وہ بن گیا آئی بلیوڈ ان اللہ. ان کا مطلب آپ سب مجھے کہیں گے جی ان کا مطلب تو میں ہوتا ہے. اب اردو میں عام طور پہ ہم ان کا ترجمہ کیا کرتے ہیں, میں, ہے نا. اچھا بی کا ترجمہ بھی ہم نے بسم اللہ میں پڑھا تھا سے, تو یہاں پر اس کا ترجمہ کچھ اور بنتا ہے آمنت باللہ. ہونا ترجمہ تو یہ بننا چاہیے میں ایمان لایا اللہ سے, لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ میں ایمان لایا اللہ پر. تو یہ کیوں ہوا؟ تو یہ آہستہ آہستہ ہم سیکھتے ہیں یہ چیز. ابھی پہلی چیز ابھی یہ سیکھ جائیں, ہر زبان کا حرف جر الگ ہوتا ہے, پوائنٹ نمبر 1, ٹھیک ہے. جیسے عربی میں ہم کہہ رہے ہیں آمنت باللہ, لیکن اردو میں ترجمہ کیا بن رہا ہے, میں اللہ پر ایمان لایا, اور انگریزی میں کیا ہو رہا ہے, ان. تو اصل میں کام کی نوعیت کے حساب سے حرف جر اپنا معنی لیتا ہے, ٹھیک ہے. حرف جر اپنا معنی لیتا ہے, اور ایکسپریشن کو ٹھیک کرنے کے لیے ہوتا یہ ہے کہ دوسری زبان میں اس ایکسپریشن کے لیے ایگزیکٹ ترجمہ نہیں ہوتا, تو پھر ہم مدد لیتے ہیں اس زبان کے کسی اور لفظ سے. تو عربی چونکہ بڑی فصیح و بلیغ زبان ہے, خاص طور پر اگر ہمیں ڈائریکٹ عربی سمجھ آتی نا پھر ہمیں مسئلہ نہ ہوتا, ہم آمنت باللہ کو بڑا اچھا ایکسپریشن سمجھتے کہ اچھا اوکے یہ معنی بن رہا ہے اس کا. تو اسی طرح دیکھیے پہلا نقطہ. دوسرا نقطہ, کبھی حرف جر عربی میں تو آئے گا, عربی زبان اس کو لے گی, لیکن دوسری زبان میں جب آپ ٹرانسلیٹ کریں گے نا وہ نہیں آئے گا, ٹھیک ہے. تو بعض اوقات سیم زبان میں بھی ایسا ہوتا ہے. اس کی انگلش میں مثال کیا ہے, آئی سے ٹو یو, کیا معنی ہے اس کا, میں آپ سے کہہ رہا ہوں آئی ٹیل یو, بات ایک ہی کر رہا ہوں, اب ٹو نہیں آیا یہاں پہ, آئی ٹیل ٹو یو نہیں ہوتا, وہ رانگ ہے نا. تو دیکھیں ایک ہی زبان نے ایک ہی بات کہنے کے لیے ایک جگہ حرف جر لیا ایک جگہ نہیں لیا, یہ تو ایک بات ہے. لیکن عربی زبان کس بعض کا تو ہوتا ہے ایک زبان حرف جر لیتی ہے لیکن دوسرے میں ترجمہ کرتے ہوئے نہیں آتا. اب عربی میں ہم نے کہا اغفر لی, یہ والا لی, لاہو لاہم والے ٹیبل سے لی, اغفر بخش دے لی مجھے, تو لی اب یہاں پہ لام آیا حرف جر کے طور پہ, لیکن جب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو وہ ہے forgive me, مجھے بخش دے. اردو میں بھی نہیں آ رہا مجھے بخش دے, وہاں بھی حرف جر کوئی نہیں آ رہا. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے, دوسرا بھی ہو سکتا ہے, ادر وے راؤنڈ بھی ہو سکتا ہے کہ عربی زبان کے اندر حرف جر نہ ہو عربی کے ایکسپریشن میں, لیکن ترجمہ کرتے ہوئے لانا پڑے, پریپوزیشن لانی پڑے. مثلا یہ آپ کے سامنے ہے ورحمنی, یہ اب تو آپ کو ماشاءاللہ ٹکڑے بھی پتہ ہے, آپ کو اندازہ ہوگا اس کے کتنے ٹکڑے ہیں. یہ ہے وا ارحمنی, اور رحم کر مجھ پر. اب دیکھیں یہاں پر کوئی حرف جر نہیں ہے, ورحمنی حرف جر ہے ہی نہیں, نی بھی ڈائریکٹ آیا ہے, یہ والا نی, میں مجھے, با اور ارحمنی اور بخش دے مجھے, اور رحم کر مجھ پر. تو لیکن اردو کی مجبوری ہے, اگر ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے صرف کہیں رحم کر مجھ تو بات ہی پوری نہیں ہوتی جب تک ہم پر نہیں لگائیں گے, مجھ پر رحم کر. یہ اردو زبان کی مجبوری ہے کہ ایکسپریشن کو مکمل کرنے کے لیے ہمیں پریپوزیشن لگانی پڑے گی. اسی طرح اگر آپ انگلش میں کہیں اینڈ ہیو مرسی می تو وہ رانگ ہوگا, کراس لگ جائے گا. آپ کو کہنا پڑے گا اینڈ ہیو مرسی آن می, تو پھر بات پوری بنے گی. تو پریپوزیشن لانی پڑی. یہ نقطہ نمبر 3 تھا ہمارا. نقطہ نمبر 1, کبھی ایک زبان میں کبھی دوسری میں نہیں, کبھی عربی میں کبھی زبان میں نہیں, کبھی عربی میں نہیں
اور دوسری زبان میں حرف جر آتا ہے. اور چوتھا نقطہ، چوتھا، حرف جر بدلنے سے معنی بھی بدل سکتا ہے. یہ بڑا عام سا آپ کے سامنے مثال دے رہا ہوں. گیٹ اپ یا اسٹینڈ اپ، سٹ ڈاؤن، گیٹ اپ، گیٹ ڈاؤن. آپ دیکھیں گیٹ وہی ہے، سیم ہے گیٹ، لیکن اپ لگنے سے اس کا مطلب بدل گیا، بالکل اپوزٹ مطلب بن گیا. وہ کیا بن گیا؟ کھڑے ہو جائیے، گیٹ اپ. دیکھیں یہ دیکھیں گیٹ سیم ہے. گیٹ ڈاؤن، نیچے ہو جائیے، بیٹھ جائیے. دیکھیں بالکل ڈفرنٹ معنی، اپوزٹ معنی. گیٹ ان، اندر آ جائیے. گیٹ آؤٹ، باہر نکل جائیے. بالکل اپوزٹ معنی، حالانکہ شروع کا گیٹ جو ہے وہ سیم ہے. معنی کس کی وجہ سے بدل رہا ہے؟ حرف جر کی وجہ سے. یہ جو حرف جر ہے نا، یہ معنی بدل دیتا ہے. اردو میں بھی ہوتا ہے ایسے. اردو میں آپ سے کہوں لکڑی سے مارا یا چھڑی سے مارا تو معنی اور ہے کہ چھڑی سے مارا، اور چھڑی کو مارا یا لکڑی کو مارا تو معنی بالکل اور ہو جائے گا. صرف حرف جر بدلنے سے معنی بدل گیا ہے نا. تو اس طرح یہ 4 آپ نے بنیادی اصول یاد رکھنے ہیں حرف جر. ٹھیک ہو گیا؟ کچھ سمجھ میں آئی بات آپ کو پلے پڑی اس کی؟ آئے ایک دفعہ ہم اس کو اکٹھے بھی دیکھ لیتے ہیں چاروں جو ہے نا کہ کیسے یہ اچھا اس کا عربی معنی بھی دیکھ لیتے ہیں. پہلے نمبر 4 کا عربی میں بھی حرف جر بدلنے سے معنی کیسے تبدیل ہوتا ہے. سلی لربی کا، سلی کا مطلب ہوتا ہے نماز پڑھ، سلی نماز پڑھ. لیکن جب آپ کہتے ہیں سلی لی ربی کا، لی، سلی کے بعد لی لگا تو اس کا مطلب ہوتا ہے نماز پڑھی رب کے لیے. نماز صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے. اب یہی لفظ سلی نماز پڑھ اور یہ لگ گیا محمد کے ساتھ، لیکن اس کا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تو نہیں ہے، نماز تو ساری اللہ کے لیے. اب درمیان میں حرف جر اس کا جو ہے نا وہ تھا الا. الا سے ہمیں پتہ چلا کہ اوکے اس کا معنی بدل گیا ہے. یہ صلی اللہ بن گیا رحمت بھیجیے، درود بھیجیے. کس پر؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو عربی میں دیکھیے یہ مثال ہے حرف جر بدلنے سے معنی بدل جانے کا. تو 4 ہم نے کلیے پڑھے ہیں حرف جر کے. آپ کے بہت سے سوالات اس کے والے تھے. ہر زبان کا حرف جر الگ ہوتا ہے. کبھی حرف جر عربی میں ہوگا، دوسری زبان میں غائب ہو جائے گا، نہیں ہوگا. کبھی حرف جر عربی میں نہیں ہوگا، دوسری زبان میں لازمی ڈالنا پڑے گا، ترجمے کے لیے مجبوری ہے. اور حرف جر کو بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے. حرف جر کو بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے. آج کے دن کے لیے نا یہ ذہن میں رکھ لیں، انشاءاللہ ہم آگے آگے دہراتے رہیں گے اس کو اور یہ آپ کو پکا ہو جائے. ٹھیک ہے؟ تو آگے بڑھتے ہیں. آگے چونکہ آج ہم نے اشارے کرنے سے بڑے مزے کے اور وقت بڑا کم رہ گیا ہے. آج پہلا حصہ بھی بہت ہمارا لمبا تھا. کوشش میں کروں گا کہ وقت پر ختم ہو جائے. 1-2 منٹ اگر اوپر بھی گیا تو آپ معذرت کے ساتھ ساتھ رہیے گا. تو آئیے آج ہم نے نئے اشارے سیکھنے ہیں اور مزے کے اشارے ہیں، اور قرآن میں ہم نے پھر سینکڑوں الفاظ اس کی مدد سے. تو پہلا اشارہ آپ کا سیدھا ہاتھ اور ایک انگلی سے نیچے اپنی طرف یوں اپنے پاس اشارہ کریں اور آپ کہیں حاذا. حاذا، حاذا یہ. اور فرض کریں میں یہ کہتے ہوئے کہہ رہا ہوں یہ جوال، حاذا جوال. اس سے آپ کو ذرا حاذا جوال، یہ میرا موبائل ہے. یہ حاذا، حاذا یہ. سب لوگ کریں میرے ساتھ حاذا یہ. اور جب میں زیادہ انگلیاں کھول دوں تو آپ سب کو پتہ ہے نا کیا ہو جاتا ہے، پھر یہ جمع بن جاتی ہے، یہ سب کے سب. تو اس کے لیے عربی میں لفظ ہے ہاؤلائی، ہاؤلائی یہ سب. حاذا یہ، ہاؤلائی یہ سب. حاذا یہ، ہاؤلائی یہ سب. حاذا یہ، ہاؤلائی یہ سب. تو کون پریکٹس کرنا چاہتا ہے اس کی طرح؟ 2 لوگ پریکٹس کر لیں فٹافٹ، مجھے بتا دیں بول کے. جی جی کیجئے. انمیوٹ کر دیا میں نے آپ کو. جی طاہا کو بھی کر دیا. بتائیں جی. ہاذا یہ، ہاؤلائی یہ سب. ویری گڈ. چلیں جی دوسرے والے بھی کروائیں. یہ کون تھے؟ طاہا حمید آپ کو بھی کیا ہوا ہے انمیوٹ کیجئے. ابھی میں نے کی رائے تھی. اچھا آپ نے کروایا، اوکے سوری. یہ پھر اوپر کس کون تھے؟ جی ہاذا یہ، اولائی یہ سب. ماشاءاللہ. ہاذا یہ، ہاؤلائی یہ سب. ویری گڈ، بہت اچھا ہو گیا. اچھا اگر اسی کا مؤنث کا اشارہ کرنا ہو تو وہ بھی بڑا آسان ہے، وہ ہے حاذیہی.
हाजी ही, जब भी हम लेफ्ट हैंड पर आते हैं सिंगल उंगली से करूंगा तो क्या बन जाएगा, हाजी ही, ये। अब ये मुअन्नस की कोई चीज होगी ना तो उसके लिए हम ये कहेंगे हाजी ही, ये। और इसकी जमा के लिए ये वही कुलिया हाउलाई, वो नहीं बदलता, हाउलाई, जमा मुअन्नस भी हाउलाई, ये सब। ठीक है, ये आपने ज़हन में रखना है। ठीक है जी, बिल्कुल, ये इसमें इशारा है, ये आपने ज़हन में रखना है, ये सम है और इसमें इशारा है, इशारा कर रहे हैं ना हम इसके अंदर। तो हाजा, ये मुज़क्कर, हाजा मुज़क्कर अगर सिन्फ हो किसी की तो उसके लिए हम हाजा, और हाउलाई ये सब जमा हो गई। तो हाजी ही ये मुअन्नस के लिए, और हाउलाई मुअन्नस की जमा, जमा सेम रहती है दोनों सूरतों में। अब अगला जो इशारा है ना वो थोड़ा सा टेक्निकल है, जरा तवज्जो से मुझे देखें, वो है जालिका। जालिका का इशारा हमने कहाँ करना है, ना तो बिल्कुल यहाँ राइट पे करना है जहां पे हम हुआ हम करते थे, ना बिल्कुल यहाँ सामने करना है जहां पे हम करते थे अंता अंतुम। ये इन दोनों के दरमियान में 45 डिग्री पे यहाँ करेंगे हम जालिका। जालिका वो, जालिका वो, और उलाइका जमा वो सब, जालिका वो, उलाइका वो सब। ठीक है, अब कौन कराएगा ये दोनों इशारे, करें, रेज हैंड करें। अच्छा, जो जो पहले कर चुके होते हैं ना प्लीज आप लोअर हैंड कर दिया करें और दूसरों को चांस दिया करें, ठीक है, ताकि सबको चांस मिले ना। तो सिस्टर जैनब है हमारे साथ, ठीक है, सिस्टर जैनब करवाइए। जालिका वो, उलाइका वो सब। वेरी गुड। और सिस्टर नसरीन अख्तर आपको भी अनम्यूट किया हुआ है, आप भी करवाइए, खुद को अनम्यूट कर लें जी। सिस्टर नसरीन आप हैं, अच्छा चलें। ब्रदर शहीर शहजाद है हमारे साथ, शहीर बेटे आप करवाइए। ज़ालिका वो, उलाइका वो सब। वेरी गुड, एक दफा फिर करवाइए। ज़ालिका वो, उलाइका वो सब। माशाल्लाह, वेरी गुड, वेरी गुड। सो ज़ालिका वो, इशारे किया आपने साथ, इशारे करना नहीं भूलना, आप सबने ये याद रखना है, ठीक है, इशारों से हमें फिर ये अच्छे याद रहेंगे, भूलेंगे नहीं। ज़ालिका वो, उलाइका वो सब। और इसकी मुअन्नस भी बड़ा आसान है जी, उल्टे हाथ से मैंने इसी डायरेक्शन में इशारा किया और मैंने कहा तिल का, मैंने क्या कहा जी, तिल का। जी, तो तिल का से जी, वो मुअन्नस का इशारा बन गया, वो किसी मुअन्नस के लिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह इससे मुअन्नस उल्टे हाथ से मैंने किया, तिल का वो और उलाई का वो सब। अच्छा, मुअन्नस की जमा भी उलाई का ही है, वो सब। आइए जरा इसकी अरबी बोलचाल। हाज़ा मुस्लिम, हाज़ा मुस्लिम, तो हाउलाई मुस्लिमून, ज़ालिका मुस्लिम, उलाइका मुस्लिम, मुस्लिमून। तो अब अगर मैं आपसे सवाल पूछूं मन हाज़ा, मन हाज़ा, तो आप क्या जवाब देंगे, हाज़ा मुस्लिम। मन हाउलाई, अब यहाँ समझने वाली बात आपके लिए, सबके लिए ये है कि जब जमा का इशारा तो फिर जमा का उसके साथ आएंगे अल्फाज भी। मन हाउलाई, हाउलाई मुस्लिमून, मन ज़ालिका, ज़ालिका मुस्लिम, मन उलाइका, उलाइका मुस्लिमून। ठीक है जी, तो ये इसके। अच्छा, हाजा की मैंने आपको बता दिया मुन्नस क्या है, हाजी ही, हाजा की हाजी ही, जमा उसकी वही है हाउलाई, ये सब की सब मुन्नस के लिए, मुन्नस जमा भी होंगी तो हम ये इस्तेमाल करेंगे। और जालिका जो था ना, जालिका वो, इसकी मुन्नस क्या है, तिल का वो, इसकी जमा भी सेम है उलाइका। ये 1000 बार आए हैं कुरान में ये इशारे, ठीक है, तो इसलिए आपने ये याद रखना है। अब वो शुरू में आता है ना, कुरान बिल्कुल शुरू होता है तो ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ज़ालिकल किताबु, ये वो किताब है, ठीक है। हाँ, ये देखे ना, साथ ही हमारे ब्रदर सरदार फिरोज ने ये सवाल भी पूछ लिया है। अभी आपको जैसी क्लास खत्म होती है फिर ये सवाल पूछेगा, फिर मैं इंशाल्लाह इसका जवाब देता हूँ। नुक्ता तलीम देख लेते हैं, बड़ा खूबसूरत है आज का नुक्ता तलीम। हजरत अबू उमामा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामती शफ़ीअल लि अस्हाबिही, कुरान को कसरत से पढ़ा करो
اس لیے کہ قیامت والے دن یہ اپنے ساتھیوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ آپ یہ یاد رکھیں قیامت کا دن بڑا سخت ہوگا، ہم نے پڑھا تھا نا مالک یوم الدین میں، اتنا سخت دن ہوگا کسی کو کسی کی ہوش نہیں ہوگی۔ سگے ماں باپ کو اپنے بچوں کی، بچوں کو اپنے ماں باپ کی، بہن کو بھائی کی، کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرے گا، نہ کسی کے لیے سفارش کر سکے گا۔ اس دن کون سفارش کر سکتا ہے؟ قرآن، یہ جو میں اور آپ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ اتنی زبردست کتاب ہے، یہ اس دنیا میں بھی مزے کی چیز ہے، آپ کا وقت کے لیے بہترین ساتھی ہے، اور یہ قیامت کے روز زبردست سفارشی بن کر آئے گا۔ تو کیوں نہ ہم اس کے لیے تیاری کریں، اس کو پڑھیں اور اس کی سفارش کا فائدہ اٹھائیں۔ اور یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جو سب سے سچے ہیں، تو اس سے تعلق کو بہتر کیجئے، اس سے تعلق کو جوڑ لیجئے، اس قرآن کو سمجھتے رہیے، پڑھتے رہیے، اور جس قدر بھی اس کے ساتھ آپ نے پہلا قدم اٹھایا ہم نے انشاءاللہ، تو اس کو جس قدر ہم سیکھیں گے، قریب ہوں گے، قرآن کی عربی سیکھیں گے، اتنا ہی آسان ہو جائے گا۔ لہٰذا یاد رکھیے اور کہ قرآن کی تلاوت کیجیے روزانہ کم از کم 5 منٹ، اس کو پڑھیے اور پڑھائیے۔ اگر آپ اس کو پڑھائیں گے نا دوسروں کو، اگر آپ چاہے ناظرہ ہی پڑھائیں اور اس درمیان اس کو سیکھیں، تو انشاءاللہ اس سے تعلق اور زیادہ مضبوط ہوتا جائے گا، ہم بہتر سے بہتر ہوتے جائیں گے، اور یہ قرآن انشاءاللہ روز قیامت ہمارے لیے سفارشی بنے گا، جس کی خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے۔ اللہ رب العزت اس کی سفارش کو قبول فرمائے انشاءاللہ ہمارے حق میں۔ ہم سب یہ دعا بھی کرتے ہیں الحمدللہ۔ آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ میں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، اس پر عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔